رسالت سے، ما انزل الیک من ربک کہہ کے یہ ثابت کر دیا کہ امامت کا تعلق توحید سے۔ اب ایک چیز کیا بچی؟ قیامت۔ اب امامت کا تعلق قیامت سے ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ امامت کا تعلق رسالت سے بھی ہے، امامت کا تعلق توحید سے بھی ہے، امامت کا تعلق قیامت سے بھی ہے۔ تو جب امامت کا تعلق توحید، رسالت، قیامت تینوں سے ہے اور مسلمانوں کے یہاں توحید، رسالت اور قیامت یہ تینوں عقیدے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو عقیدہ امامت سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ صلوات پڑھ دیں۔ لیکن عقیدے اور فریضے کا ایک اہم فرق یہ، بس آخری بات اور آپ کی رحمت تمام، عقیدے اور فریضے کا ایک اہم فرق یہ ہے کہ فریضہ اس کو چھوڑنے والا، یعنی فریضے کو چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہے مگر کافر نہیں۔ مثال کے طور پر نماز فریضہ ہے، اگر ایک آدمی نماز نہ پڑھے گناہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہمیں آپ کو اختیار ہے کہ ہم اسے کافر کہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر روزہ فریضہ ہے، واجب ہے، اگر ایک انسان ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، گناہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی فقہا کا کہنا یہ ہے کہ فریضہ یعنی نماز، روزہ، حج و خمس و زکوٰۃ یہ فریضے وہ ہیں کہ جن کا نہ کرنے والا، انجام نہ دینے والا گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ وہ ہے، مثلاً عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، کہ اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کو رسول نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اب قرآن کہتا ہے تَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مسلمان آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ توجہ چاہنا، اصل ماجرا یہ تھا کہ مدینے میں قحط پڑا، جب قحط پڑا تو نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد جب نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مدینے میں قحط کا ماحول تھا، تو ظاہر ہے پہلے زمانے میں تاجروں کا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا کرتا تھا مال تجارت میں، تو اسی دوران تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچ گیا اور اس نے اپنے اس زمانے کے انداز میں ڈھول بجانا شروع کیا تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ تاجروں کا قافلہ مدینے میں آ چکا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تاجروں کے قافلے نے ڈھول بجانا شروع کیا۔ جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں اس ڈھول کی آواز پہنچی تو مسلمانوں نے نبی کو چھوڑا اور مال تجارت خریدنے کے لیے دوڑ پڑے۔ روایت کہتی ہے کہ صرف 12 افراد ایسے تھے کہ جو وہاں مسجد میں بیٹھے رہے اور نبی کا خطبہ سنتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے خطبے کو روکا اور کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ اگر اس وقت یہ 12 افراد بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تو پوری قوم پر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عدد عذاب الہی سے بچا سکتا ہے تو انہی 12 کا عدد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور صلوات پڑھ محمد۔ تو مسلمانوں نے نبی کو چھوڑا اور تاجروں کی طرف فرار کر گیا۔ قرآن نے کہا تَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی یہ مسلمان تمہیں نماز کی حالت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے اس سے بچنے کا طریقہ نکالا اور آیت کی تفسیر بدل دیا۔ کہا صاحب وہ مسلمان نماز کو چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، وہ تو نبی کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔
میں کہوں گا یہ تو پرانی عادت ہے، کبھی جنگ میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں، کبھی مسجد سے چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ کب وہ نماز کو چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، وہ تو نبی کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز ہے فریضہ، نماز کو چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور رسالت ہے عقیدہ، رسالت ہے عقیدہ، عقیدے کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب مسلمانوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ صاحب وہ مسلمان نماز کو چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، وہ تو رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اور فقہا نے یہ طے کر دیا کہ جو فریضے کو چھوڑے وہ گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ سنگین ہو گیا، یا تو رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ میں نے دست ادب جوڑا، یا علی آپ ہی اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ علی نے کہا میں نے پہلے ہی حل کر دیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب ایک جنگ میں سارے مسلمان نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف میں نبی کی حفاظت پہ کھڑا رہا، تو جنگ کے بعد نبی نے پوچھا یا علی ارے جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ علی نے کہا آپ فرو بادل ایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ معلوم ہوا کہ نماز و روزہ فریضہ ہے، فریضے کو چھوڑنے والا گناہگار ہے، رسالت عقیدہ ہے، جو عقیدے کو چھوڑے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صلوات پڑھ دے۔ مسلمانوں نے عقیدے کو چھوڑا، رسالت عقیدہ ہے، امامت عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں عقیدے اور فریضے میں ایک اہم فرق، فریضہ نماز فریضہ ہے، نماز جماعت با فضیلت عمل ہے، لیکن اگر کسی کا دل نہ چاہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز جماعت پڑھے، کوئی زبردستی اپنے گھر میں پڑھ لے، ٹھیک ہے مسجد میں نماز پڑھنا جماعت سے پڑھنا با فضیلت عمل ہے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے کوئی گناہگار نہیں کہہ سکتے، اس پر کوئی ہم تنقید نہیں کر سکتے، اس کی مرضی، اپنا اپنا ذوق و شوق عبادت۔ آپ مجھے کہیں دکھائیے کہ نبی کو یہ حکم ہوا ہو کہ نبی جب تک تمہارا فلاں صحابی نماز جماعت میں نہ آ جائے جماعت نہ پڑھانا۔ کہیں دکھائیے کہ نبی کو کہا گیا ہو کہ اگر کوئی نماز جماعت میں نہ آ رہا ہو تو اپنے 2 صحابیوں کو بھیج کر زبردستی اسے گھسیٹ کے مسجد میں لاؤ اور نماز جماعت پڑھواؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الگ چیز ہے، جہاں لوگوں کو نیکی کی ہدایت کی جاتی ہے، برائی سے روکا جاتا، لیکن کبھی زبردستی نہیں کی گئی۔ کہیں نہیں کہا گیا اے نبی اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے ڈنڈے کے زور پہ روزہ رکھوا لو، کہیں نہیں کہا گیا۔ لیکن ایک فریضہ ایسا ملا کہ جس فریضے حج سے واپسی پر نبی کو حکم ہوا اے نبی خبردار اب یہاں سے کوئی جانے نہ پائے، جو آگے چلا گیا ہے اسے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گیا ہے اس کا انتظار کرو، اور جب سب جمع ہو جائے تو سب کے سامنے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کرو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس کے بعد سب سے علی کے ہاتھ پر بیعت دو۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے ہاتھ بنے تھے بیعت کرنے کے واسطے، صرف ایک ہاتھ علی کا بنا تھا بیعت لینے کے واسطے۔ صلوات پڑھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔